اور جناب ویلکم بیک. اور جیسا کہ ہم بریک مرتے بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم ہیڈ لائنز کو سننے کے بعد اب یہاں پر آتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہیڈ کے اوپر لائن ہے وہی ہے کینال کا مسئلہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ سالو ہو چکا ہے رانا گلزار صاحب یا ابھی بھی اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے کہ جب حالات تھوڑے, کیونکہ ابھی جنگی حالات بھی چل رہے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اسٹرائک ہو سکتی ہے, کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو بہتر کرے, لیکن پھر حالات بہتر ہوں گے تو کینال کا معاملہ اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یا پراپرلی ختم کر دیا گیا؟ دیکھیں جی, کینال کا معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی خلاف تھی, آج بھی خلاف ہے اور خلاف رہے گی انشاءاللہ. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کالا باغ ڈیم کی, کالا باغ ڈیم, ڈھاکہ ڈیم, ہم نے ان ساری چیزوں کے خلاف ہمیشہ جدوجہد کی ہے اور کالا باغ ڈیم آج تک نہیں بن سکا کیونکہ اس میں بھی سندھ کو نقصان تھا. اور کینال کا معاملہ ظاہر ہے سندھ کیا پورا سندھ, کراچی نہیں پورا سندھ جو ہے وہ بنجر ہو جائے گا, لاکھوں ایکڑ زمین بنجر ہو جائے گی, لوگ پیاسے مر جائیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی صوبے کی خود مختاری پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی. ہم نیشنل جماعت ہیں, قومی جماعت ہیں, اور ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. اور ایک شکست خوردہ پاکستان کو اس پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے. آج ایٹمی قوت کی جو ہر آدمی صحرا لیتا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہی مہربانی ہے کہ اس ملک کو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستانیوں گھبراؤ نہیں, ہم گھاس کھائیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے. اور الحمدللہ بن گیا. اس کے ثمرات کو کہ وہ دنیا میں حیات نہیں ہیں, نہیں دیکھ سکے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اور بنا. تو کینال کا معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے, کابینہ سے پاس بھی کرا دیا گیا ہے, سائن بھی ہو گئے ہیں, اور تمام وکیل حضرات اور سب کو مطمئن بھی کیا ہے, عوام کو مطمئن کیا ہے. ہاں ایک ہماری غلطی تھی, وہ یہ غلطی تھی کہ دیر ہوئی تھوڑی سی, لیکن ظاہر ہے اس میں صدر پاکستان نے دونوں اجلاس بلائے تھے, ایوان بالا اور ایوان زیری. جوائنٹ سیشن کا جب اجلاس ہوا تو صدر صاحب نے چیئر کیا تھا اور صدر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کینال منصوبے کو نہیں مانتے. پھر سندھ اسمبلی سے بھی وہ بل پاس ہوا کینال کا کہ جس کینال کو ہم نہیں مانتے. پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی رائے عامہ کو ہموار کیا اور ہم نے متعدد جلسے کیے, عوام میں گئے اور عوام کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے. عوام نے, مخالفین نے ہم پہ الزام لگایا کہ بھئی پاکستان پیپلز پارٹی نے سائن کر کے دے دیے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مطلب اس کے حق میں ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ڈس انفارمیشن تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. جو اس کی کاوشیں ہیں عوام کا جتنا ہم پہ اعتماد ہے اس اعتماد کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی امید کی کرن ہیں اور انشاءاللہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں, نوجوان لیڈر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی قیادت میں منظم ہے اور اپنی جدوجہد کو لے کے چل رہی ہے. اور ہم جو ہے اس کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. عوام کے اندر جو ایک بیداری بزدلی پیدا ہوئی تھی, لوگوں نے, مخالفین نے کی تھی, ظاہر ہے ہر ملک میں مخالفین ہوتے ہیں, تو الحمدللہ وہ چیز دور ہوتی جا رہی ہے عوام کے اندر. ایسی بات نہیں ہے, یہ مستقل دفن ہو چکا ہے. اور یہ منصوبہ آنے والے کل اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں بھی ہوتی اور کوئی اور ہوتا ہے اور یہ منصوبہ بنتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی اور ہم جدوجہد کریں گے کیونکہ ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک ورکر, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اعزازی ورکر ہیں, ہم پیڈ ورکر نہیں ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم نے اگر اپنی جانوں کی قربانی دی ہے, ہم نے گولیاں کھائی ہیں, تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ عوامی راز قائم ہو, عوام کے جو وسائل ہیں ان کو صحیح اکٹھا کر ان پر خرچ کیا جائے. یہ جمہوریت کا حسن ہے, جمہوریت کا طریقہ کار ہے اور ہم سب نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے, چاہے وہ MRD کا ٹائم تھا یا ARD کا ٹائم تھا یا جیل بھرو تحریک تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے طویل ایک جدوجہد ہے پاکستان کے لیے اور ہم کبھی یہ سوچ نہیں سکتے. اور یہ صوبہ 18ویں ترمیم جو لائی پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی, تمام صوبوں کو خود مختار کیا اور
جب ہم 18ویں ترمیم لے کر آئے ہیں تو ہم کیسے کسی صوبے پہ حق پہ ڈاکہ ڈلنے دیں گے؟ نہ ڈالیں گے نہ ڈلنے دیں گے. تو ایسا یہ بھی ہر ممکن نہیں ہے. میں نے آپ کو بھی ایک بات اور بتا رہا تھا جو کہ کچھ ہمارے جو KMC ہے, KMC کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں. میں نے میئر صاحب کو بھی کہا ہے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میئر صاحب آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں چیک اینڈ بیلنس کریں. اور کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, کالی بھیڑے ہیں, جو کہ وہ KMC کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ڈیمیج کر رہے ہیں. ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا جائے اور ان کا نام ECL میں ڈالا جائے, کیونکہ وہ کل آج بہت بڑے افسر بنے بیٹھے ہیں. کل وہ لالو کھیت سپر مارکیٹ پر چپل کا ٹھیلا لگاتے تھے اور وہ ایک 5 گریڈ کے آدمی بھرتی ہوئے ہیں, اور آج وہ چپل بیچنے والا شخص اندازہ لگائے جو اپنے باپ کو بھی دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, اپنی ماں شاہدہ خاتون پر بھی بندوق تانی, اپنی بہن سائرہ بطول جو ان کی بہن ہے اس کا جہیز تک اس شخص نے بیچ دیا. آج وہ شرفا بنے بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے, ان کی سرکوبی کرنی چاہیے. وہ کرمنل ہے, قاتل ہے. بالکل جی, یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے. ہم واپس آتے ہیں رانا صاحب اور پھر بات کریں گے مزید اس پہ. کران کے ہمارے سے آپ سے بات کریں گے, لیکن ایک بریک دیکھتے رہیے مسکراتی سباوت سی شانہ سے. اور جناب ویلکم بیک. اور ہم بریک پر جاتے جاتے فواد بھائی کے لیے کہہ گئے تھے کہ کینال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فواد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب نے سگنیچر کر کے کینال نکالے ہیں, لوگ کہتے ہیں نصاب کی بات, میں کہتا ہوں کہ تھر میں آپ چلے جائیں, لوگ وہاں پہ اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے, پھر بھی وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک چیز کچھ دیکھتے ہیں آپ. جی آپ کیا کہیں گے کینال کے بارے میں؟ ہاں جی سر, بات یہ ہے کہ دنیا میں گلوئنگ وارم کی طرح جو پانی کا ریسورسز ہے وہ بہت کم ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر پروونس, ہر خطہ, ہر آدمی یہ چاہتا ہے ان کی پانی ضرورت ہے. تو پنجاب جب 1 یونٹ تھا تو پنجاب کے پاس بیاس, ستلج, روی, جہلم اور ایک دریا ہے جس کا نام مجھے پتہ نہیں ہے, انہوں نے اپنے انڈیا سے گیو اپ کیا. تو انہوں نے پنجاب نے ڈائریکٹلی ابھی ہمارے انڈس پہ آئے, سندھو پہ آئے, تو ہم اپنا سندھ کا پانی, سندھ کا حصہ ان کو ہم کیوں دیں؟ تو ہم اپنے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں, امید پاکستان کو, جنہوں نے CCI کا اجلاس 2 مئی سے 28 مئی کو بلایا اور یہ مسئلہ سالو کیا فیڈرل نیشنل اسمبلی سے بھی اور اپنا جو پروونس اسمبلی ہے. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, جو بات ہے وہ بات کرنی چاہیے, سیدھی بات صحیح ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم سلوٹ کرتے ہیں وکلا برادری کو, سول سوسائٹی کو, ہم اپنے مائیں بہنوں کو, کہ عامر نواز وڑائچ صاحب جو ہے انہوں نے بڑی جدوجہد کی, ان کے ساتھ سب سندھ کا غیور عوام ان کے ساتھ تھا. تو میرے کافی دوست, بھائی, وکیل برادران کے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے سندھ یونیورسٹی کے, انڈس کے, ایوریسٹ لا کے, جنا کے, انہوں نے میری بات کرائی کال پہ اپنے عامر نواز وڑائچ صاحب کے. تو ان کا بڑا ہمت حوصلہ تھا. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ سمندر ہو. میں نے بولا کہ سکندر حالات سے نہیں ڈرتا, تارا ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا, گرتے ہزاروں درہ سمندر میں لیکن سمندر کسی درہ میں نہیں گرتا. کیا بات ہے بھائی, آپ سمندر ہو, آپ نہر نہیں ہو, آپ کے پاس یہ سمندر کی چابی ہے, یہ سندھ کے جو وسائل ہے, سندھ کی جو معیشت ہے, جو سندھ کا جو اپنا فروٹ ہے, جو یہ ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے, یہ سب سندھ سے جاتا ہے نا. تو میں نے ان کو بولا کہ نہ لندن کی کال سے نہ امریکہ کی پکار سے, ہماری پکار ہے پروردگار سے. تو سبحان اللہ. عامر نواز وڑائچ کے ساتھ پورے سندھ نے مطلب مل کر کام کیا. ان کے ساتھ ہمارے جو میں نے دیکھے 3 دوست تھے, جو ایک ہارون شاہ راشدی, جنہوں نے اپنی بیوی کا یا اپنی بہن کا جو گولڈ تھا وہ اس نے مطلب خرید کے, مطلب گولڈ دے کے
وہ غریبوں کے لیے راشن تقسیم کیا. سبحان اللہ. ہاں ہارون شاہ راشدی, اس کے علاوہ دادا رزاق جتوئی ہمارا دوست بھائی ہے, اور احسن خان مہر جو چک اور شکارپور سٹی کے ہیں, انہوں نے بڑا ان کا ساتھ دیا. لاکھوں کروڑوں روپے کی انہوں نے رقم لگائی اور دوستوں کے ساتھ مطلب کام کیا. تو الحمدللہ وہ جو مسائل تھا وہ ختم ہو گیا. ابھی سندھ ویسے ہی مالا مال ہے, سندھ سندھیوں کی ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گا جی کہ بڑا اچھا سا گانا ہے کہ مچھی پلا کھلاؤں, سندھ دریا کنارے, جنہوں نے کہا تھا کہ پانی چاہیے تو مچھلی ہم بالکل کھلاتے ہیں, پانی بھی وہاں سے ملے گا, لیکن سندھ دریا کا پانی ہم بانٹیں گے نہیں کیونکہ ہمارے سندھ کو اس کی بہت ضرورت ہے. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی ہاں, یہ کہنے کا یہی ہے کہ پانی جو ہے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے سندھ کے لیے, اور سندھ ہمیشہ مہمان نواز رہا ہے. ایسا ہی ہے. کل پرسوں میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مصدق ملک کا یہ بیان آیا کہ دل بڑی کرو سندھیوں. تو دل بڑی ساری 1947 سے سندھی تو کھلا رہا ہے سب کو, ایسا ہی ہے. دل بڑی ہے سندھیوں کی, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر صرف ایک سال کے لیے کر دیں کہ چاروں صوبوں کو خود مختار کر دیں, کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا, پھر چل کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ سندھ کی دل کتنی بڑی ہے اور دوسروں کی دل کتنی چھوٹی ہے. ہم تو پھر بھی دینے کے لیے تیار ہیں, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ہی نقصان ہوگا. چولستان وہاں پہ یہاں پہ سارا سسٹم چل رہا ہے ابھی 1 ایکڑ کی جگہ پہ 9 ایکڑ کی جگہ پہ ایکڑ وہاں پہ آباد ہوگا, تو یہ نقصان کس کا ہوگا؟ اس ملک کا ہوگا. پہلے سے ہی ہمارے ملک کی جو جی ڈی پی ہے, ملک کا جو بجٹ ہے وہ ہے 18 کھرب. ایسا ہی ہے. 18 کھرب سے 9 کھرب چلا جاتا ہے ہمارا قرضے میں, 7 کھرب ہمارا رننگ خرچہ ہے, 2 ارب بچتے ہیں ڈیولپمنٹ کے. یہ 2 کھرب ہمارے اگر یہاں پہ خرچ, ظاہر سی بات ہے یہ کینالس بنیں گے تو 2 کھرب تو خرچہ ہوگا نا. پہلے ہم اپنے ملک کا قرضہ اتاریں, پھر جو آپ کو کرنا ہے نا پھر وہ آپ بعد میں سوچیں. لیکن فواد بھی میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ چلے کینال کا مسئلہ ایک طرف, آپ سوچ سمجھ کے ڈیسیژنز دیں. آج آپ کی والی بات ہے 2 کھرب خرچ کر کے کینالز بن گئے, 15 دن بعد یاد ہے یہ تو غلط تھا. 2 کھرب ڈوب گئے. 2 کھرب ڈوب گئے. تو وہ لندن میں قانون یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ مرے گا تو اس کی سزا کم ہے, مگر وہاں پہ جو اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو وہ اس کو ایسے لیتے ہیں کہ بھائی سارے معیشت کا قتل کر دیا اس نے. ایسا ہی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت بنائیں پہلے, پھر ہم ہر حال میں پنجاب کے ساتھ ہیں, ہر حال میں بلوچستان کے ساتھ ہیں, اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہے سندھ کے ساتھ, اور ہمارا کے پی کے بھی ہے. ابھی حالات بھی صحیح نہیں چل رہے, تو ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری پاکستان آرمی کو, اور جو ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بھی ملک کے لیے سوچنا چاہیے. دانا بن کے. جی اور یہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی سندھ کی بات ہو, پنجاب کی بات ہو, بلوچستان کی بات ہو, تو بات ایک صوبے کی نہیں ہوتی, وہ پاکستان کی بات ہوتی. اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ تھر میں آپ چلے جائیں کوئی بھی قصبے میں جہاں پہ اس کی آمدن کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اس کا بیٹا کراچی جا رہا ہے, کما رہا ہے, اور پھر وہ واپس آ رہا ہے. اور زرداری صاحب کے مطلب چل رہا ہے کہ زرداری صاحب نے سگنیچر کی ہے. زرداری صاحب اپنا گاؤں چھوڑ کے کیا چولستان میں شفٹ ہو جائیں گے کیا؟ ایسا ہی ہے. یا میں اپنا گاؤں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, پانی ہوگا تب بھی یہیں رہوں گا, پانی نہیں ہوگا پھر بھی میں یہیں رہوں گا. ایسا ہی ہے. تو پھر پانی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے خطرناک واقعات. اور سیکنڈ بات کہ زرداری صاحب کیوں سندھ کے, دیکھیں آپ سندھ کو کیٹر کر رہے ہیں نا, سندھ کو کیٹر کرتے ہوئے آپ کیوں پنجاب کو پانی دیں گے جب تک آپ پہلے اپنے عوام کو پورا کر لیں. جب زیادہ ہے تو پھر دیتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ والی کہتے ہیں نا کہ ایکسٹریم لیول ہو جائے گا, پھر خود کینال کا ہم بالٹیاں بھر کے پہنچیں گے. پہلے تو جو ابھی ایگزسٹنگ 2 ڈیمز ہیں اس میں 50% سلٹنگ ہو چکی ہے. آپ اس کو ڈی سلٹ کروا دیں, 50 وہی پانی ڈبل ہو جائے گا. آپ سے ہو ڈی سلٹنگ نہیں رہی ہے اور آپ نہریں نہیں بنا رہے اور ملک کا پیسہ بھی ڈبل خرچ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر اصل میں یہ بولوں گا فواد بھائی کہ سوچتے نہیں ہیں. جبکہ چائنا سے پوچھا گیا کہ چائنا کو یہ بول کے ترقی کا راز بتائیں, انہوں نے کہا ہم نے تمام کرپٹ کو آنر سارے عام پھانسی دی ہے, تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی. کسی ایک کو پھانسی دے دیں اسلام آباد کے ڈی چوک پہ, مجھے ہی دے دیں تو سب کا پتہ چل جائے گا کہ کتنا مطلب وہ ہے. اب ترکی کے اندر ریپ کیسز کا, میں آن ایئر یہ بات کروں وتھ سوری اگر کسی کو برا لگے, تو ریپ کیس کا ریشو بہت زیرو ہو گیا. وہ کیوں ہوا کہ وہ جینڈر وائرسنگ کے علاوہ میل ریپ ہو یا فیمیل ریپ ہو, سیم جینڈر ریپ ہو, اس کے اندر جو ریپسٹ ہوتا ہے اس کو ہاتھ کو باندھ کر نچلے دھڑ پر وہ دہی لگا کر کتے چھوڑ دیتے ہیں. جب
कितनी मुश्किल मौत है। मुश्किल मौत होती है, तो फिर हर एक को इबरत पता चलती है। अभी जो हम पाकिस्तान के हालात है ना, ये मुश्किल मौत से गुजरे, बहुत मुश्किल मौत से गुजरे। ऐसा ही है। देखो हमारी जो हॉस्पिटल है उसमें बेसिक हेल्थ यूनिट में दवाई नहीं है। नहीं ये काशिफ, मैं यहाँ सॉरी बसरूर साहब, मैं ये यहाँ पर बोलूंगा, सर जी देखो सब चीजें मौजूद है हमारे यहाँ पर, करप्शन निकाल कर बेचते हैं, ये चीज है। बिल्कुल, डॉक्टर महीने में एक बार आता है। और बड़ा ये मसला है कि जो हमारे हॉस्पिटल में अभी हार्ट की जो स्टेंट जो ज्वाइन करते हैं वो भी फेक है, वो भी जाली है, वो कहाँ जाए। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि मुझे एक मरतबा मौका मिले, मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनूं, लेकर आते हैं फवाद भाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनूं तो आमिर नवाज बड़ा सिंध का चीफ मिनिस्टर बने, एहसन खान महर फाइनेंस मिनिस्टर बने, और मुझे खाते में हारून राशिदी फूड का मिनिस्टर बने, क्या बात है। और दादा रजाक जो तो इरिगेशन का मिनिस्टर बने। क्या बात है। यही हम एक इकट्ठा करके मसला हल कर सकते हैं ईमानदारी से। बाकी तो ये देखो हमारे मुल्क असल में ईमानदारी होगी तो काम होगा। असल में आम एक प्रोवर्ब है यहाँ पे कि अवाम हमारी ऐसी ही है, अवाम का कोई कसूर नहीं। यहाँ से बड़े डाकू अमेरिका में भी हैं, लंदन में भी हैं। कानून जो है ना, कानून हर चीज को कानून चलाता है, बंदा नहीं चलाता। मसला ये कि अगर गलत मैंने किया तो मुझे पकड़ेंगे, आपने किया तो आपको पकड़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ है। जी काशिफ भाई आपकी तरफ आते हैं। आपने कहा कि वालिदैन के हवाले से, आप क्या वालिदैन और उस्ताज़ा के हवाले से बात करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले आपके वालिद का इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या कहना चाहेंगे? वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कि काम होना चाहिए, नाम नहीं। ऐसी बात है, काम होगा तो नाम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उन लोगों में एक आदत है कि काम से पहले नाम होना चाहिए, हम लोगों में वो नहीं होनी चाहिए। मेरे आज इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए चलाते हैं माशाल्लाह। तो मैंने कराची में नहीं, मैंने सब में एक चीज़ देखी है कि नाम में काम नहीं। सही है, हर जगह आपको बाबा कायदे आज़म की ज़रूरत है, हर जगह, हर जगह ज़रूरत है। कायदे आज़म तो हमारे भाई हैं। आप मर रहे होंगे मगर पहले रिश्वत देनी पड़ेगी। सही, अच्छा। यहाँ तक कि हमारे मासूम बच्चों की सर्टिफिकेट के लिए अभी आपको मालूम है कि मैं स्पेशल पर्सन हूँ और आप मुझे ये कहे कि यार कल हॉस्पिटल आना, चेकअप होगा, यानी बेवकूफ़ आप हो या मैं हूँ? यार आपको बताइए कि मासूम बच्चा है, तुम पर्ची बना के दे दो, नहीं यहाँ आऊँगा साइम को ये दो, उसको ये दो। अभी हम कोई टूट में डुले में नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हम कोई टूट में डुले में नहीं, मगर जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी तो काम कैसे होगा? काशिफ भाई, राना गुलजार ताज साहब ने ये कहा ना कि कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि चीज़ों को ख़राब कर रही हैं। कहते हैं ना कि आपके मोहल्ले में एक बदतमीज बच्चा या एक बदतमीज बंदा होता है, जिसको बदमाश भी कहते हैं, वो पूरे मोहल्ले को बदनाम करता है। हालांकि हर मोहल्ले वाला बदमाश नहीं होता, एक बंदा पूरे निजाम को, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आपके सेवर जिना हॉस्पिटल में एक से बढ़ के एक डॉक्टर है, ऐसा ही है। मैं कदर की निगाह से देखता हूँ वहाँ का निज़ाम। आप देखें निज़ाम किसने खराब किया? हमने किया ना, किसी और पार्टी ने तो नहीं की। ऐसे आप पंजाब चल जाए, हम यहाँ नेहरू की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे तो सियासत से कोई लगाव नहीं है, पहले था, ठीक है, अब नहीं हो, माजरत के साथ। नहीं, आप वेलफेयर चला रहे हैं ना, वेलफेयर का काम करें। तो मुझे ये बताएं, आप पंजाब जाए, पेशावर जाए, वहाँ के हॉस्पिटल देखें, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने खूबसूरत। आप अगर यहाँ कराची के किसी हॉस्पिटल में चले जाए तो शायद आप इस कपड़ों में साफ वापस ना है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, सॉरी, कि पेशावर हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे कैजुअलिटीज इतनी नहीं आती है। आप अगर जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाते हैं, JPMC, तो आपको आधे घंटे के अंदर कोई 150 केस तो वैसे ही मिल जाते हैं। किसी का सर फटा हुआ है, किसी का टांग टूटी हुई। जी राना साहब, देखिए काशिफ साहब, आपने जो बात की है बिल्कुल आपने ठीक बात की है, लेकिन आप वेलफेयर चलाते हैं, ये क्यों नहीं चेक करते कि पूरे पाकिस्तान के लोग कराची में इलाज कराने आते हैं? ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही। आप शनाख्ती कार्ड चेक कीजिए, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इलाज वाले, आपको कराची के लोग कम मिलेंगे, आपको खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, वो सारे तो यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं।
اور ان کو اچھی فیسلٹی مل رہی ہے تو یہاں کا رخ کر رہے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ میں رانا صاحب ایک ہمارے یہاں پہ علاج کرنے سے پہلے شناختی کارڈ چیک نہیں ہوتا. آپ جناح ہاسپٹل چلے جائیں, آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں, دیتے ہیں. گورنمنٹ میں اتنا بہترین ہاسپٹل ہے آپ کے جگر ٹرانسپلانٹ کا, آپ یہ دیکھیں فری آف کاسٹ ہوتا ہے. کیا بات ہے. بدین کے اندر دل میں سوراخ کا اتنا بہترین ہاسپٹل یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. پہلے علاج کرانے بچوں کے دل میں جو سوراخ ہوتا ہے وہ انڈیا جاتے تھے, اب یہاں بدین کے اندر وہ علاج فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کراچی میں آپ یہ دیکھیں دل کے علاج کا NICVD اس کا آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر اس کا میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں, تکلیفات ہو رہی ہیں. میں ہفتے تھا ہاسپٹل میں تھا, ٹھیک ہے رانا صاحب ان کے بھی سنتے ہیں. دل کو آپریٹ کرایا اپنے ایک دوست کے بچے کا, بہت اچھا علاج ہوا نو ٹائم. مگر میں جو چاہتا ہوں کہ انسانیت پہ نظر تو رکھے, نہیں آپ اپنا سیاسی ایجنڈا اپنی جگہ رکھے یار. دیکھیں اس میں سیاسی ایجنڈے کی سر اگر میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو معذرت. ہم کاشف بھائی ہم تعریف کے لیے نہیں, عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, یہ ذمہ داری ہے ہماری. پارٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے یہ بڑا اچھا کام کیا, نہیں, یہ آپ کے حقوق ہے, عوام کے. میں آپ کی پارٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی بات کر لوں, میں آج سے لکھ نہیں سکتا. میں نے پر پیپر رشوت 700 روپے دی پرمیشن کے لیے. اصل میں دیکھیں ایک بات میری بات سنیں, دیکھیں آپ بینگ اے پیپلز پارٹی, ہم پیپلز پارٹی, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہم پیپلز پارٹی کو ایک طرف اچھا رکھتے ہیں ایک طرف برا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, 100% غلط ہے 100% صحیح ہے. میری بات سنیے کاشف بھائی, میری بات سنیں. لیکن نہیں میں کچھ اور بات کروں. ٹھیک ہے, اب کاشف بھائی یہاں پر ہمارے جو ہے سوری مسرور بھائی, فواد بھائی اور یہاں پر رانا صاحب, یہ پیپلز پارٹی کے ہیں. میں ایک نارمل پرسن ہوں, میں ہر پارٹی کو جوائن کروں گا کیونکہ میں اینکر ہوں. ٹھیک ہے, اگر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ذیشان بھائی یہاں پر بیٹھ کر آپ نے جو بھی بندہ آ رہا ہے اس کی صرف پرچی پر ٹھپا لگانا, ٹھیک ہے, آپ کی ڈیوٹیز پوری ہوگی. اب میرا ایمان گندا ہے تو میں آپ سے 700 روپیہ لے رہا ہوں, مجھے پارٹی نہیں بول رہی کہ 700 روپیہ لو, میں اپنے ایمان گندے سے پیسے لے رہا ہوں. میں نے اس 700 روپے میں سے نہ ہی پیر صاحب کو, نہ ہی فواد بھائی کو, نہ ہی رانا گلزار صاحب کو, ٹھیک ہے, کہ میں نے کوئی پیسے دینے. تو آپ کی جو وہ کالی بھیڑے جو کہتے ہیں نا, وہ وہی لوگ ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں رن صاحب ایک منٹ, وہاں پر ہمارے علاقے کے اندر ہی میں آپ کو بڑا افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں جن کو میں نے آن ایئر آڑے ہاتھوں بھی لیا تھا, فیمیل گائنی وارڈ جو ہے کاشف بھائی, وہاں پر گائنی کا جو عمل ہوتا ہے نا جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. وہاں پر ایک وہ پیون کہہ لیں یا وہ جو صفائی کرنے والا کہہ لیں, وہ بندہ اتنی سرنجیں روز نکال کر لاتا ہے جو کہ مارکیٹ میں وہ 500 روپے کی بیچتا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ یہ بتائیں, جب نشاندہی ہوئی وہ بڑا اچھا, میں کہ توفات غنی صاحب کو جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا ہو گیا, میں نے کہا یہ ہو گیا. تو کہتے ہیں مجھے صرف آپ نے میرے اس بندے کو کال کرنی ہے. تو جس وقت لین دین ہو رہی تھی تو میرے دوست نے ان کو کال کی, تو پکڑا گیا وہ, تو چترول ہوئی. تو اس طریقے سے کالی بھیڑیں خراب کرتی ہیں. جی رانا صاحب. دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ بالکل رشوت پوری دنیا میں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے نا کہ فلاں ملک میں نہیں, فلاں ملک میں نہیں, سب جگہ ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے, ہمیں پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ آپ لینڈ گریبنگ کریں, آپ لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کریں, آپ منشیات بیچیں, آپ کسی کے پیسے لے لیں, آپ پارٹی کا کسی کو دھوس دھمکی دیں, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج میں تو تقریباً اس معاملے کے خلاف ہوں اور ہر شو میں تقریباً اپنی بات کرتا ہوں, اور ہم لڑ رہے ہیں پارٹی کے اندر, جینون ورکر اس بات پہ لڑ رہے ہیں اپنی قیادت سے کہ خدارا آپ ایسی کے کمروں سے باہر نکل جاؤ, آپ فیلڈ میں جاؤ, آپ آفسوں کے اندر جاؤ, آپ ان کمروں سے باہر نکل جاؤ, پارٹی بدنام ہو رہی ہے, اور جو لوگ جہاں جہاں غلط کام کر رہے ہیں اس پہ ایکشن لیں. بات یہ ہے کہ وہ ادارے کے لوگ ہم پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم لینڈ گریبر ہیں. میں آن ایئر کہتا ہوں کہ جی اگر ہم نے کہیں قبضہ کیا ہے, ہم نے کوئی چیز کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے. ہمیں پارٹی نے کب کہا ہے کہ جی کسی چیز پہ قبضہ کیا جائے, ہمیں پارٹی نے کب کہا ہے کہ ہم کسی کے پیسے
مانگے, ہمیں پارٹی نے, ارے پارٹی تو ہماری عزت ہے, پارٹی نے ہمیں احترام دیا ہے, ہمیں عزت دی ہے. تو بات یہ ہے کہنے کی کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ان کی تحقیقات کی جائے, اور تحقیقات ہماری بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ غلط کام کہاں کیا اور کیوں کیا, اور پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ قابل افسوس اور مذمت ہے. پیپلز پارٹی دیکھیے عوام کی جماعت ہے, اور جب بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں نا اس کے اندر کالی بھیڑیں بھی آتی ہیں. یہ ہماری پارٹی کو سوچنا ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئے, اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئے اور چیک اینڈ بیلنس کو سخت کر دے اور ایڈمنسٹریشن پاور کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے. میں کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں جی کل کے سڑک چھاپ آج ارب پتی, ارے بھائی ہم کل بھی غریب کے بیٹے تھے, آج بھی غریب کے بیٹے ہیں, آج بھی مزدور کا بیٹا ہوں, کل بھی مزدور کا بیٹا تھا. میں آج بھی اربوں کا ایسسٹ کا مالک نہیں ہوں, میں آج بھی 120 کے گھر میں رہتا ہوں اور کل بھی رہتا تھا اسی گھر میں, آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, نہیں رینویشن بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی میں اگر میں آ گیا تو میں قومی وسائل پر ڈاکہ ڈالوں. نہیں, یہ نہیں, قومی وسائل پر ڈاکہ ڈالنا قابل مذمت ہے. یہ کیونکہ عوام کی دیوا عطیہ ہے اور یہ عوام کا وسائل ہیں, اس کو خرچ کرنا یہ بالکل عوام کے اوپر, یہ عوام کی امنگوں کا ثمر ہے. تو آپ بالکل یہ رشوت کلچر ختم ہونا چاہیے. یہ منسٹروں کو اپنے آفسوں سے باہر نکلنا ہوگا, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر چیک اینڈ بیلنس کو دیکھنا ہوگا, اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے خلاف فوری ایکشن کیا جائے تاکہ عوام کو سکون کا سانس بالکل. اور ساتھ ساتھ کاچوے میں بریک کی طرف جاؤں گا. میں یہاں پر ایک چیز اور کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, اگر اس میں سے ڈکیت نکل آئے اور 3 بچے اچھے تو باپ کو برا نہیں بولیں گے. اسی طریقے سے آپ پارٹی کو برا نہیں بول سکتے, اس بندے کو برا بولیں اور اس کے خلاف بات کریں. اور باقی ہم بریک کی طرف جائیں گے اور آپ کو یہاں پہ میں بولوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا ہے تو آن بیہاف آف ایوری ون آئی ول سے سوری, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحتیاب کرے اور آپ کی تمام مشکلوں کو دور کرے. اسی کے ساتھ ایک بریک ملتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی سے بابت سی شان ہے سر. جناب ویلکم بیک. اور کاشف بھائی کے سوالات کو ہم نے کلیئر کیا. اب آتے ہیں دوبارہ ہم فواد بھائی کی طرف. فواد بھی مجھے یہ بتائیں کہ جب کرپشن میں کروں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے ساتھ پیپلز پارٹی کا نام منسوب ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر لوگ پیپلز پارٹی کو برا بولیں, تو کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں یہ ہے کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو غلط بولنا چاہیے, اس کا احتساب ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کو ساری پارٹی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. بالکل ایسے اسی بندے کو آپ کیفر کردار تک پہنچا دیں گے, یہ پارٹی کا کام ہے. بالکل نہیں, اور دوسری بات یہ پارٹی کا کام ہے اگر وہ کوئی بندہ کر رہا ہے تو اسے کیفر کردار تک پہنچائے, بالکل اس سے منسٹری واپس لی جائے, اس سے میئر شپ واپس لی جائے. جو اور پیپلز پارٹی نے ایسا کیا بھی ہے پہلے, جیسے ہمارا ایم این اے تھا کمال چانگ بدین میں سے, اس نے کارکردگی نہیں دکھائی تو اس سے سیٹ واپس لے لی گئی. سو پارٹی جج کر رہی ہے, پارٹی سپروائز کر رہی ہے ماشاءاللہ سے. ادی فریال ٹالپور صاحبہ اور آصف صاحب تو ابھی پریزیڈنٹ بن گئے اوپر, ادی فریال یہاں پہ لوکل ہی ہوتی ہیں, اور بی بی آصفہ صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب ابھی جلسے کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب نے ایریگیشن منسٹر کو پہلے کچھ 5-6 مہینے پہلے کہا تھا, تو بلاول صاحب کو انشاءاللہ اگلی الیکشن جو آئے گی اس میں انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے بھی, رانا صاحب میں نے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ دیکھیں آپ کے زر مبادلہ کیسے آتا ہے جب آپ کے لوگ باہر جاتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں اگر ہم پیسہ تگڑا دیکھتے ہیں تو امریکہ سے بھی تگڑا کویت کا پیسہ ہے, لیکن کویت کے پچھلے 14 سال سے ویزے بند ہیں. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ادی فریال تالپور سے یا بلاول بھٹو زرداری لوگ صاحب سے آپ کی بات ہے, زلف کیا کہتے ہیں اپنے زرداری صاحب سے, پلیز اس پر نظر ثانی. بالکل, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ کمی ہے وہاں پہ اس کو فلفل کرنا چاہیے. آپ کے ہی جو بانی روح رواں جو کہ کیا کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا کہ کویت نے جب کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مین پاور لو مجھ سے, مین پاور چاہیے. تو پہلے ہی دفعہ بھیجنے والے بھی بھٹو صاحب ہی ہیں. تو میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے سٹارٹ کیا چیئرمین صاحب سے کہ آپ کی پارٹی کو اس پر انیشیٹو لینا چاہیے. کویت کے اندر جو ہے وہ ہمارے جب کویت کا پیسہ یہاں آئے گا تو ہمارا ملک ویسے ہی تگڑا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں ضروری ہیں. اور کیونکہ آج سے 14 سال پہلے لوگوں سے بات ہوئی تھی وہ کویت کا وزٹ کر کے آئے تھے, تو اب بھی وزٹ ویزاز کھلنے چاہیے اور ان چیزوں پر بھی فوکس ہونا چاہیے کہ اگر دبئی ویزے بند کر رہا ہے تو کیوں بند کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر سب سے بڑا جو فقدان ہے
وہ ایک چیز میں آپ کو تو ہے جی، نا، غربت تو ہے. نہیں میں ایک اور چیز بتا رہا ہوں کہ ہمارا پاسپورٹ اتنا سستا کیوں ہے؟ ایسے جو بندہ پاکستان کا ہے بھی نہیں، ابھی ایک امریکہ میں بندہ پکڑا گیا اور اس کے لوگوں نے خود کہا کہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کی لکس ہوتی ہیں، آپ انگریزی بولے، سندھی بولے، اردو بولے، پاکستانی لگیں گے کہ آپ پاکستانی ہیں. کہتے ہیں یہ پاکستانی لگ بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس کا پاکستانی پاسپورٹ کیوں تھا؟ مجھے یہ چیز بھی ایک ریکویسٹ کرنی ہے. پاکستان کو تو مطلب یہ ہے کہ کھا کے ختم کر دیا گیا ہے نا. میں نے وہ پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس ملک کو چلا رہا ہے. اس دن سے ڈرے، اس دن سے پاک آرمی بھی ڈرے، اس دن سے عمران خان بھی ڈرے، اس دن سے پیپلز پارٹی بھی ڈرے، اس دن سے ایم کیو بھی ڈرے. جس نے جتنے گناہ کیے نا وہ اس دن سے ڈرے جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود نیچے اتر کے آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. ہم لوگوں کو یہی چیز کے برے وقت سے ڈرنا چاہیے. اور ون بائی ون میں سب سے میسیجز لوں گا. سب سے پہلے میں کاشف بھائی کی طرف جاؤں گا کہ کاشف بھائی کیونکہ ہم پروگرام کا وائنڈ اپ کی طرف ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا پروگرام کتنا مزے سے ہوگا. یہ ہم لوگوں نے حیدرآباد میں نہیں لگ رہا تھا کہ ٹائم پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. اور کافی باتیں اب دوبارہ کریں گے. کاشف بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ جاتے جاتے؟ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. پروگرام بہت اچھا تھا، مہمان بھی آپ کے بہت اچھے تھے، اور حیدرآباد سے مجھے دلی محبت بہت ہے ٹھیک، کیونکہ میرے 2 مدرسے دونوں حیدرآباد میں ہیں الحمدللہ. حیدرآباد ایسا سکون دہ علاقہ ہے، جب بھی مجھے ٹینشن ہوتی میں نکل جاتا ہوں. ربڑی کھا کے آتے ہیں ہمارے. حیدرآباد کا نام حیدرآباد حیدری ہے. ہاں بالکل. چار لگا کے آتا ہوں، یہ سمجھو کہ چائے پی کے آئے ہوں. زبردست. اتنا سکون ہے. جہاں پہ حیدر ہوگا وہاں پہ حیدرآباد کے لوگ بہت اچھے ہیں. آٹو پان جائیں وہاں پہ موبائل ہی اچھے ہیں. ہاں جی رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جو بھی معاملات ہیں کراچی شہر کو بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کر رہی ہے. اور جو کام پینڈنگ پڑے ہیں، میئر صاحب، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ میئر صاحب کراچی کے واحد وہ میئر ہیں جو صبح 5 بجے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور وہ ارلی اٹھ کر تمام چیزوں کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور میں میئر صاحب سے میں میئر صاحب کو ہی کہوں گا اور تمام منسٹروں کو کہوں گا کہ وہ اپنے اے سی کے کمرے چھوڑ دیں اور وہ اپنے آفسوں میں جائیں، اپنے جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر وہ خود جائیں، چیک اینڈ بیلنس کو دیکھیں اور جہاں جہاں کرپشن ہے، غیر حاضر افسران ہیں، اور ان چیزوں کو چیک کریں، ان کو فوری طور پہ جو ہے نا سسپینڈ کریں، ان کو نکالیں اور نئے افسر لے کر آئیں. اور جہاں جہاں ایسے لوگ ہیں جو برسوں برس سے 12 سال جو آفسوں سے باہر رہے ہیں اور آ کر وہ سیلریاں وصول کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کریں جا کے، پیرول کو چیک کریں جا کے کہ کون افسر کہاں کتنے دن باہر تھا اور اس نے سیلری لی، کیونکہ ان کے باپ کا مال نہیں ہے، عوام کا پیسہ ہے، لہٰذا ان سے واپس لیا جائے. اور ان کو جنہوں نے ترقیاں بھی لی آنے کے بعد ان کو ریورٹ کیا جائے. یہ میئر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹی گورنمنٹ کو بہتر انداز میں بنا دیں، اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئیں اور بالکل مخالفت کو بداغ رکھیں کہ کوئی مخالفت کرے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس لیے کہ آپ کو عوام کو جواب دینا ہے. آپ کی حکمرانی اللہ کے لیے ہے اور اللہ نے آپ کو میئر بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں، کسی کی وہ نہیں ہے طاقت، اور آپ اللہ کو جواب دیں ہیں اور آپ خود ہی سارے کام کریں اور تمام منسٹر جو ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں. کیا بات ہے. جی فواد بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ اوپر ہیں، اللہ کی طرف ہیں کہ پاکستان سدھر جائے، بلوچستان کے حالات صحیح ہو جائیں، سندھ کے حالات صحیح ہو جائیں، کے پی کے حالات صحیح ہو جائیں. اور اس سے ہمارا کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پیسہ بندہ کماتا ہے سکون کے لیے. ابھی ہمارا پاکستان کا سکون بگڑا ہوا ہے الحمدللہ. بالکل ایسے ہماری دعا رب سے یہی ہے کہ پہلے ہمیں سکون چاہیے، پھر ہم پیسے بھی کما لیں گے، ملک کو بھی ڈیولپ کر لیں گے اور ہر چیز ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. زبردست. جی مسرور بھائی. میں تو پہلے تو کاشف بھائی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے حیدرآباد کو پروموٹڈ کیا. اور حیدرآباد تو ویسے حیدروں کا شہر ہے، وہاں تو سب حیدر کے غلام ہیں، حیدر کے غلام ہی رہتے ہیں. آپ کو سکون آئے گا، مزہ آئے گا. اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں. ایجوکیشن از دی میسج آف دا پیس. ایجوکیشن میکس اپ مین اے پرنسپل آف پرسنالٹی. کیا بات. وی لو ایجوکیشن ایز مائی مدر لوز می. تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ استاد کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، اس ملک کی خدمت کریں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات ترقی عطا کرے اور ہم سب خوش آباد سلامت. اور بالکل آپ کی طرح ہی دونوں نوجوان جس طرح آپ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا ہی رکھے. کیونکہ جب آپ کسی سے، آپ سب کا ویسے تو بہت بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت خاص طور پر شکریہ کہ آپ حیدرآباد سے، ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. لیکن آپ کا رانا صاحب بہت شکریہ، آپ کا کاشف بھائی بہت بہت شکریہ، اور علی بھائی آپ کا بہت شکریہ. صرف میں ایک بات کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ
یہاں پر مجھے کوئی پیسہ نہیں دے گا اس بات کو کرنے کے لیے، لیکن ایک چیز اچھی آئی تو میں اس کو کروں گا کہ بالکل کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی سے سٹارٹ ہوتی ہے، پاکستان کی فلاح کے لیے بات ہے، یعنی پی یعنی سب سے پہلے پاکستان، دین پیپلز اینڈ دین پارٹی، یعنی پارٹی سب سے اینڈ میں ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے. تو بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب پاکستان پہلے ہے تو پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کی زندگی میں اپنی پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اور انیک بھائی کی بیٹی کے لیے ہم دعا گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آج کی بزم میں میں سب سے کہوں گا کہ کوئی بات بری لگی ہو تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو میرے تمام گیسٹ کے لیے، میری انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز کے لیے، انیک بھائی کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے کہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چلنے کے لیے کہا. 5 وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اللہ اکبر کی صدا آئے تو ہم بھی کانپنے لگیں کہ اللہ بلا رہا ہے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. جو باتیں آج رہ گی وہ کل کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ نگہبان.